الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ گزشتہ آیات میں آپ نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں مختلف مضامین پڑھے ہیں۔ عقیدہ رسالت کی ضمن میں اللہ جل جلالہ نے ایک قوم کا واقعہ بھی بیان فرمایا جن کی طرف اللہ نے 3 پیغمبر بھیجے، انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری قوم کو ہلاک کیا۔ اور اسی واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نیک آدمی کا واقعہ بھی بیان فرمایا جو شہر کے دور دراز کے علاقے سے بھاگتا ہوا آیا اور لوگوں کو سمجھانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں کا انکار نہ کرو۔ لوگوں نے تشدد کر کے اس نیک آدمی کو شہید کر دیا۔ پھر وہ جنت میں داخل ہوا اور دخول جنت کے بعد اس کے جذبات کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میری قوم میرا یہ اعزاز دیکھ لیتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتنے اعزاز اور عزت سے نوازا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل بھی ہدایت کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس واقعے کو بیان کرنے میں جہاں اہل مکہ کو یہ تعلیم دینا تھا کہ دیکھو گزشتہ اقوام میں سے جس نے انبیاء کا انکار کیا ہے، دعوت کے مقابلے پہ آیا ہے، تو اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ دوسری طرف یہ پیغام دینا بھی مقصود ہے کہ دنیا سے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان فانی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کی ایک اور زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جسم کے بغیر اس کی روح ہر ممکن ہر طریقے سے خوشی کو بھی محسوس کرتی ہے، دکھ کو بھی محسوس کرتی ہے، اور روح کا ایک تعلق جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے اس حد تک کہ وہ خوشی اور درد کے جذبات کو محسوس کر سکے۔ یہ جو نیک آدمی شہید ہو کر جنت میں گیا اور پھر اس نے احساسات کا اظہار کیا، تو اس جملے کو ذکر کرنے سے ایک حکمت یہ بھی ہے اس جملے کے ذکر کرنے میں کہ جیسے وہ دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا تو اس نے اس خوشی کو محسوس کیا اور اس کا اظہار بھی کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کہ دنیا سے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے احساسات فانی ہو جائیں، وہ بالکل ختم ہو جائے، بلکہ دنیا سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندگی ختم ہو گئی، اگلی زندگی شروع ہو گئی۔ اس زندگی کے اپنے احساسات ہیں، اس کے اپنے احساسات ہیں۔ یہاں اپنا طور طریقہ ہے رہن سہن کا، وہاں رہن سہن کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو جیسے نیک آدمی کو وہاں خوشیاں ملتی ہیں، تو اس روئے زمین پر بغاوت کے ساتھ زندگی گزارنے والے کے لیے وہاں دکھ درد کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو گویا ضمنی طور پر اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کو بھی بیان کیا ہے۔ اب آگے آنے والی آیات میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ اسی ضمن میں مختلف نشانیوں کا ذکر ہے، کائنات میں پھیلی ہوئے مختلف حقائق، ان کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آخرت میں مختلف مناظر کو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں انسان کی مختلف طاقتوں کو بیان کیا ہے، وہاں انسان کی عاجزی کو بھی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی۔ احییناها، ہم نے اسے زندگی عطا کی، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے غلہ نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ انسان کو ایک دکھایا جا رہا ہے کہ تم مشاہدہ کرتے ہو، ایک زمین ہے وہ مردہ ہوتی ہے، کچھ اگانے کے قابل نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی اس میں زندگی ڈال دیتا ہے، اسباب جو بھی ہوں، بارش ہو،
یا کھاد ہو یا کوئی بھی مصنوعی طریقے سے انسان اس کے اوپر محنت کرے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر زندگی ڈال دیتا ہے اور وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رب ایک ویران زمین کو رونق والی بنا سکتا ہے تو وہ ایک ایسا انسان جو ہدایت سے خالی ہے اسے ہدایت بھی دے سکتا ہے، اس کے دل کو ہدایت کی طرف مائل بھی کر سکتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ تم ہدایت طلب تو کرو، تم اپنی فطرت کو مسخ تو نہ کرو۔ تمہاری فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی طرف میلان کے جو اسباب رکھے ہیں انہیں ختم تو نہ کرو۔ جب وہ ختم نہیں ہوں گے انسان ہدایت طلب کرے گا، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو مردہ زمین جو انسان کے مشاہدے میں ہوتی ہے اسے یہاں انسان کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ جیسے زمین زندہ ہوتی ہے، دوبارہ غلہ اگانے لگتی ہے تو انسان بھی زندہ ہو جائے گا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تفجیر کہتے ہیں پھوٹنے کو، عیون عین کی جمع ہے، چشمے کو کہا جاتا ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ زمین پر اللہ نے مختلف سبزہ اگایا۔ اب یہاں انسان کے عجز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے، وہ بیج بو دیتا ہے، پھر اس کو کھاد دیتا ہے یا پانی دیتا ہے، لیکن اس کی یہ کاروائی اس کا لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ وہ بیج میں سے کومپل نکلے اور پھر وہ میٹھا پھل دے۔ بسا اوقات پھل دیتی ہے، بسا اوقات نہیں دیتی۔ کبھی انسان پوری کوشش کرتا ہے لیکن وہ بیج بار آور ہی نہیں ہوتا، کوئی کومپل ہی نہیں نکلتی۔ پھر انسان باغ کو ایک طرح کا پانی دیتا ہے، ایک طرح سیراب ہونے والے پانی سے جو باغ سیراب ہوتا ہے اس باغ کے پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، بلکہ ایک درخت کے پھلوں کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ جو تنوع ہے اور یہ تخلیق ہے، یہ کاریگری ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے اور اس کے عاجزی کا بھی اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو، تم بیج ہی کاشت کر سکتے ہو نا، باقی اس بیج میں اتنی صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ تمہارے ڈالے ہوئے پانی کو اپنے اندر جذب کرے، اپنے اندر اتنی صلاحیت قوت پیدا کرے کہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آئے، پھر باہر آ کر جو سورج کی تپش ہے، ہواؤں کی تمازت ہے، تیزی ہے، ان سب کا مقابلہ کرے، تو اس میں تو انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا کہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ جو تمام پھل ہیں، یہ سبزہ ہے، یہ ہریالی ہے، یہ اناج ہے، اس کو انسان نے تو نہیں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، مما تنبت الارض، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود انسانوں کے بھی، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں تنوع پیدا کیا ہے، پہلی بھی کسی آیت کے ضمن میں اس کی تفصیل آئی تھی۔ ہر طرف آپ کو ایک تنوع نظر آتا ہے، تقسیم نظر آتی ہے، مختلف چیزوں کو اللہ نے جوڑوں میں بانٹ کر پیدا کیا ہے۔ حیوانات کے جوڑے ہیں، انسانوں کے جوڑے ہیں، نباتات کے مختلف جوڑے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزوں کے بھی جوڑے ہیں جنہیں قدیم انسان نہیں جانتا تھا، جیسے بجلی کے اندر اللہ نے مثبت اور منفی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں، ایٹم کے اندر اللہ نے مختلف جوڑے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کے ذرات ہیں۔ اسی طریقے سے اور آپ دیکھیں تو اندھیرے کے سامنے اجالا ہوتا ہے، نیکی کے سامنے بدی ہوتی ہے، تو مختلف چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تنوع پیدا کیا اس طریقے سے کہ انہیں جوڑوں میں تقسیم کر کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان آیات میں کائنات میں بکھرے ہوئے مختلف مشاہدات جنہیں انسان دیکھتا ہے روزانہ، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ان پہ غور کر لو، عقیدہ توحید بھی تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا، عقیدہ آخرت بھی تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ یہ جو زمین ہے، اس زمین کے اوپر والی سطح پر اللہ نے ایسے مادے پیدا کیے ہیں کہ ان سے
نباتات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اب حالانکہ ان مادوں میں بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان سے کوئی زندگی پیدا کی جا سکے، ہوتی تو انسان خود پیدا کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے جان چیزوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آگے زندگی کو بھی پیدا کرتی ہیں اور زندگی کے لیے راستے آسان کرتی۔ تو یہ کسی نہ کسی کی کاریگری ہے۔ تو جب ان چیزوں پر انسان غور کرتا ہے اپنے اپنے شعور کے مطابق، اب ظاہر ہے کہ یہ کائناتی علم ہے، تو جو لوگ اس فن سے وابستہ ہیں وہ ان آیات کی تفصیلات بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اپنے فن کی روشنی میں۔ اب آگے ان کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا وہ فن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا وہ فن انہیں دہریت کی طرف لے جائے۔ اگر دہریت کی طرف لے جائے تو وہ فن کس کام کا؟ یعنی جو آدمی کائنات کی وسعتوں کو مسخر کرے، سمندر کی گہرائیوں تک پہنچے اور ان تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان چیزوں کے خالق تک نہ پہنچ سکے تو اس کے فن نے اسے کیا دیا؟ تو میں نے پہلے بھی کسی وقت عرض کیا تھا کہ جتنے علوم ہیں، انسان کسی بھی علم سے وابستہ ہو جائے، وہ سائنس پڑھے، وہ ریاضی پڑھے، وہ سائنس کی کوئی بھی شاخ پڑھے، لیکن وہ اچھی نیت کے ساتھ پڑھے، قرآن کریم کی خدمت کی نیت سے پڑھے، تو اس کا وہ علم عین دینی علم ہے۔ دینی علم کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی مسجد کی چار دیواری میں آئیں، کسی مدرسے کی چار دیواری میں آئیں، بلکہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا طالب علم بھی عین دینی علم حاصل کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کی نیت اچھی ہو۔ یہی شرط مدرسے میں رہنے والے کے لیے بھی ہے۔ ایک آدمی اگر جو اسلامی علوم سمجھے جاتے ہیں اگر وہ حاصل کر رہا ہے اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس کے لیے پھر دینی علوم نہیں ہے جو اسے اللہ تک پہنچائے۔ تو انسان کی اپنی نیت ہے۔ بسا اوقات ایک عصری جامعہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی جو بظاہر عصری اور یعنی جو عام طور پر روایتی لباس نہیں ہوتا اس میں ملبوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معرفت ایسی عطا کی ہوتی ہے جو بڑوں بڑوں کو عطا نہیں کی ہوتی۔ تو یہ تو انسان کی نیت ہے اور اس کی نیت کے بلبوتے پر اللہ کی عطا ہے جو اسے کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اس کائنات میں اصل ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کے اوپر عارضی طور پر اللہ کے حکم سے سورج کی روشنی آتی ہے زمین کے ایک حصے پر اور اس کو روشن کر دیتی ہے۔ عارضی طور پر وہ روشنی رہتی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ اس روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور جو رات اصل تھی وہ واپس آ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے کہ یہ جو دن رات کا آنا جانا ہے، روشنی ہے پھر اندھیرا ہے، ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ ان کی آمد اور رفت ہے، آخر یہ کسی نہ کسی کی کاریگری اور کسی کے حکم کی وجہ سے ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی سورج حرکت میں ہے، اپنے ٹھکانے کی جانب۔ انسان اگر کائنات کی حقیقتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے تو وہ اس آیت کی مزید بہتر انداز سے تشریح کر سکتا ہے۔ سورج کے بارے میں انسانوں کے نظریات بدلتے رہے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یونانی دور میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج متحرک ہے۔ اس وقت انسان کے علوم اور فنون اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، اس کے پاس ایسے کوئی آلات نہیں تھے جن سے وہ مشاہدہ کر سکے، تو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ زمین تو اپنی جگہ پر ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اس نے اپنے اس مشاہدے کے بنیاد پر یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین ساکن ہے اور سورج متحرک ہے۔ یہ قدیم زمانے کی بات ہے، یونانی زمانے۔ اس کے بعد غالباً 16ویں صدی میں، یہ جب گلیلیو کا زمانہ تھا، تو اس وقت پھر انسانوں نے اپنا نظریہ بدل لیا، اپنا مشاہدہ بدل لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی زمین متحرک ہے اور سورج ساکن ہے، اور یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے یہ زمین کی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور 17ویں صدی کے بعد جب جدید علوم کا زمانہ آیا، آئنسٹائن کا، نیوٹن کا، تو پھر تیسری مرتبہ انسان نے اپنا نظریہ تبدیل کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، تمام جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جتنے بھی ہیں، یہ سب حرکت میں ہیں،
سورج کی دو قسم کی حرکتیں ریکارڈ کی گئی، ایک وہ حرکت ہے جو اپنے مدار کے گرد کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی ایک حرکت وہ ہے جو تمام اجرام فلکی کو، پورے نظام کو اپنے ساتھ لے کر کسی طرف گامزن ہے۔ تو اس آیت کو بھی اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی وہ اس پورے نظام کو لے کر کسی ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ ٹھکانہ زمانی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر سورج اپنے ان تمام چیزوں سمیت ساکن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ مکانی بھی ہو جائے گا کہ اس کی حرکت جاری ہے، چلتی رہے گی، اس پورے نظام کو لے کر وہ ایک خاص جگہ تک جا رہا ہے، اور جب وہاں پہنچ جائے گا تو بس اس کا دورانیہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنے اس پورے نظام سمیت ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال ضمنی طور پر میں ایک بات عرض کر دوں، یہ ایک دو نظریے میں نے آپ کو بتائے کہ سورج کی حرکت کے بارے میں انسانوں نے کس طریقے سے نظریات تبدیل کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو چیزیں مشاہدے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، تحقیق کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، تو اس میں انسانوں کی تحقیق بدلتی ہے، مشاہدے بدلتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً ایک سطحی قسم کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مولوی فتوے بدلتے ہیں، تو یہی اعتراض ہم بھی کر سکتے ہیں کہ تمہارے سائنسدان تھوڑے پلٹے کھاتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں اور کبھی کیا کہتے ہیں، مجھے تو اتنی چیزیں معلوم نہیں ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جیسے سائنسی نظریات تبدیل ہوتے ہیں، وہ مشاہدے اور تحقیق کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ایسے ہی جب علماء اسلام کسی چیز پر تحقیق کرتے ہیں تو اپنی عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر، علوم اسلامیہ کی روشنی میں کوئی نتیجہ قائم کرتے ہیں، تو بسا اوقات بعد میں انہیں نظر آتا ہے کہ ہم نے جن بنیادوں پر تحقیق کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو ایک نئی رائے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جی لاؤڈ سپیکر کے بارے میں، تصویر کے بارے میں پہلے مولوی یہ کہتے تھے، اب یہ کہتے تھے، تو اس میں اس چیز کا بھی اپنے علم میں اضافہ کر لیجئے کہ اس میں مولویوں کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے سائنسدانوں کا قصور ہے۔ آپ اگر ان فتاویٰ کا مطالعہ کریں تو اس زمانے میں بھی، یعنی آپ اسی تصویر کو دیکھ لیں تو تصویر کے بارے میں اس فن کے ماہرین نے جو رائے دی ہے، اسی رائے پر علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ بعد میں انہوں نے رائے تبدیل کی تو علماء نے بھی فتویٰ تبدیل کر لیا۔ تو یہ اس کائنات میں، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہ عام فطری چیز ہے کہ جو بھی چیز انسانی شعور کی بنیاد پہ وجود میں آتی ہے تو انسانی شعور ارتقاء کے مراحل طے کرتا رہتا ہے، تو بعد میں پھر وہ اپنی رائے تبدیل بھی کر لیتا ہے اپنے شعور کی ارتقاء کی وجہ سے، یا وہ سمجھ جاتا ہے کہ پہلے میرا منہج درست نہیں تھا، یا جس رائے کو بنیاد بنا کر وہ اپنی رائے دیتا ہے تو وہ رائے بدل جاتی ہے تو اسے بھی اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ مولوی بہت آسان شکار ہے نا، یہ جو بھی آتا ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرتا چلا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور معاشرے میں مقبول ہونے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ مولوی کو توپ کے اوپر رکھ لیں۔ آپ کے پاس ایک کیمرہ ہو، بولنے والی ایک گز لمبی زبان ہو، شکار آپ کا مولوی ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کی ویوز اوپر جاتے ہیں اور آپ کو شہرت بھی ملتی ہے، اور یہی آپ کو دائیں بائیں نظر آتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کے تکوینی اثرات ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر آپ مولوی کو تذلیل کر کے واہ واہ آپ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات اسی دنیا میں انسان اپنی زبان کے بوئے ہوئے کا نتیجہ بھگتنا شروع کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ وہ بندے کے ساتھ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تو بہرحال انسان کو سوچ سمجھ کر ایک رائے اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو جانتے تو ہوں۔ آپ تاریخ پر تنقید کریں، تاریخی شخصیات پر، جیسے مسلمان بادشاہوں پر لوگ تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے والے سے آپ پوچھیں کہ تم نے کتنے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ پڑھی، یا مسلمانوں کی خلافتوں کی تاریخ پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں، ایک کتاب کا نام اس کو نہیں آئے گا، اور بس وہی رٹی رٹائی باتیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ الٹپ طریقے سے نہیں ہو رہا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود سے ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ذات کا مقرر کردہ نظام ہے جس کا علم بھی کامل ہے، اور صرف علم ہی نہیں ہے، اقتدار بھی ہے۔
اگر آدمی کے پاس صرف علم ہو، انسانوں کی دنیا میں آپ دیکھیں علم ہے، لیکن اپنے علم کی بنیاد پر جو نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کے اطلاق اور نفاذ کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کا علم آپ کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے پاتا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کا بنایا ہوا نظام ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کا اقتدار بھی کامل ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، حَتَّى عَادَ، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آتا ہے، كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کھجور کی قدیم ٹہنی کی طرح، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ چاند کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ شروع ہوتا ہے، مہینے کے شروع میں آغاز ہوتا ہے اس کے سفر کا، تو باریک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سفر کرتا جاتا ہے، 14ویں پہ جا کے وہ بدر کامل بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پتلا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ غائب ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے منزل شروع کرتا ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، وہ منزلوں کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ سورج اور چاند اپنے ڈسپلن کے تحت اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنا مدار چھوڑ کر چاند کے مدار میں چلا جائے، یا چاند چھوڑ کے سورج کے مدار میں آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اتنا سخت ڈسپلن ہے کہ وہ اپنا راستہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ رات ہے اور اچانک سورج آ کے رات ختم کر کے دن قائم کر دے، یا دن ہو اور اچانک چاند آ جائے اور رات ہو جائے، نہیں۔ سورج کا اپنا وقت ہے، چاند کا اپنی گردشیں ہیں، اور سب کچھ ایک طے شدہ نظام ہے، اور یہ طے شدہ نظام ظاہر ہے کہ ایک خالق کا بنایا ہوا ہے، یہ خود سے نہیں بنا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ آیت کا یہ حصہ آپ کو کئی حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایک حقیقت آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں یہ سب متحرک ہیں۔ دوسری حقیقت آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اجرام فلکی میں سے ہر ایک کا اپنا راستہ ہے، اپنا مدار ہے، جسے یہاں فلک سے تعبیر کیا ہے۔ سورج کا اپنا ہے، چاند کا اپنا ہے، اور جتنے بھی اجرام فلکی ہیں ان کے اپنے اپنے مدار ہیں۔ تیسری حقیقت آپ کو یہ بتائی گئی کہ ان کی حرکت اس طریقے سے ہے جیسے ایک سیال چیز میں کوئی چیز حرکت کرتی ہے۔ تیرنے کا لفظ استعمال کیا نا، یعنی جیسے پانی میں سیال چیز میں کوئی چیز حرکت کرتی ہے، تو اسی طریقے سے ان اجرام فلکی کی بھی حرکت ہے، وہ تیرنے کے مانند ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم اشارے کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر پھر آگے متعلقہ علوم کے جو ماہرین ہیں وہ تحقیق کریں اور مختلف نتائج نکال کے لائیں۔ بہرحال قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جس کا موضوع ان علوم کو بیان کرنا ہو، علم ہیئت کو یا علم فلکیات کو یا دیگر جو حصے علوم ہیں۔ قرآن کریم کا موضوع یہ نہیں ہے، قرآن کریم کا موضوع ہدایت ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی قدرت کا بیان کرتا ہے تو مختلف چیزیں قرآن میں مذکور ہیں، ذکر کیا جاتا ہے ان کا، اور چونکہ ان علوم کے ماہرین بھی انہی چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اپنے علوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ عرب چونکہ کشتیوں میں سفر کرتے تھے، جب سمندر میں جاتے تھے تو کشتیوں کا سفر کرتے تھے، اسی طریقے سے کشتیوں جیسی اور سواریاں بھی تھی ان کے پاس کہ جب وہ صحراؤں میں سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو بتلانا یہ ہے کہ سمندر میں سفر کرنے والی کشتی ہو یا زمین پر سفر کرنے والے حیوانات ہوں یا اب جا کر جو مشینی سواریاں ہیں وہ ہوں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ کشتی سے مراد سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس میں سوار کیا، اور پھر انہی بچے ہوئے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے انسانوں کی نسل چلا دی۔
اور یہ چونکہ سمندر کی پہلی سواری تھی، کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اس سے پہلے انسانیت کشتی سے واقف نہیں تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ پانی میں سفر کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کی براہ راست تعلیم سے انسان نے یہ سیکھا ہے کہ سمندر میں سفر کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نہ سکھاتا، انسان نہ سیکھتا، تو انسان کی نقل و حرکت بہت محدود ہو جاتی، اس کی آبادی بھی محدود ہوتی، اس کا علاقہ، اس کا جغرافیہ کچھ اور ہوتا اگر وہ سمندروں کو پار نہ کر سکتا۔ تو فرمایا گیا کہ وہ جو کشتی جس میں اس زمانے کے انسان سوار ہوئے تھے، وہ بھی اللہ نے ان کو طریقہ کار سکھایا تھا، اور اس کے بعد اس جیسی کشتیاں بنی یا اس جیسی اور سواریاں بنی، یا زمین پر سفر کرنے کے لیے انسان نے سواریاں بنائی ہیں اپنے لیے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے شعور کی مدد سے انسان یہ تمام کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آگے اب انسان کو اس کی عاجزی کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم بڑے بڑے جہاز بناتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ جہاز بھی خدا کا ہے اور یہ پانی بھی اللہ کا ہے۔ تم جتنا بھی بڑا جہاز بنا لو، جب تک اللہ چاہے گا وہ جہاز پانی پر چلے گا، اور جب اللہ نہیں چاہے گا تو اللہ کا جو پانی ہے وہ اللہ کے اسی جہاز پر حملہ کر دے گا، اور تم اپنے اس عظیم جہاز سمیت پانی میں غرق ہو جاؤ۔ کتنی مثالیں آپ نے دیکھی، کتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں۔ تو جب پانی جوش میں آتا ہے اللہ کے حکم سے، تو انسان کی ٹیکنالوجی اس کو بچا سکتی ہے؟ کسی ملک میں کسی انسان میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ سمندر کی موزور موجوں کا مقابلہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کر سکے؟ بلکہ جب تک سمندر قدرتی طور پر ساکن ہوتا ہے تو انسان سفر کرتا ہے، اور جب سمندر میں طغیانی ہوتی ہے اور وہ حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے لیے سفر کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو وہی بتایا گیا کہ یہ سواریاں وغیرہ یہ سب تم اللہ کے حکم سے بناتے ہو۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ کوئی تمہاری فریاد نہیں سنے گا سمندر کی تہہ میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پانی کا قابو سے باہر ہو گیا، نہ کوئی مدد کے لیے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کا انسان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری جو توانائیاں ہیں، تمہاری جو صلاحیتیں ہیں، خواہ وہ جسمانی توانائی ہو یا خواہ وہ علم کی بنیاد پر تم نے صلاحیتیں حاصل کی ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی، اور تم ان صلاحیتوں کی بنیاد پر کائنات کی قوتوں کو مسخر کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے۔ جب اللہ کا حکم تبدیل ہوتا ہے، یہی قوتیں تمہارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں اور یہ تمہیں اپنا لقمہ بنا لیتی ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم ہے، پانی تمہارے لیے ساکن ہے، تم اپنے جہاز کے ذریعے، اپنی کشتی کے ذریعے اس میں سفر کرتے ہو، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو پانی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، اور وہ تمہاری تسخیر سے نکل جائے گا اور تمہیں لے کے ڈوب جائے گا۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی عارضی توانائی اسے بہت بڑا کوئی فرعون بننے پر مجبور کر دے۔ انسان کو اپنے سامنے اپنی حقیقت رکھنی چاہیے۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک معین وقت تک مزہ اٹھانے کا موقع ہے۔ یعنی یہ جو کائنات کی قوتیں تمہاری تابع ہیں، تمہیں نقصان نہیں دیتی، تم عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس نے تمہیں ایک موقع دیا ہوا ہے کہ جب تک یہ قوتیں تمہاری مخالف نہیں ہوتی، تمہارے لیے یہ سہولت پیدا کر رہی ہیں، تم اس وقت تک یہاں زندگی بسر کرو، لیکن بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اس وقت کو یاد رکھو کہ جب یہ قوتیں تمہارے کنٹرول سے نکل جائیں گی اور یہ پلٹ کے تم ہی پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ سمندر کی کیا بات ہے، پانی تو یہاں بھی آ سکتا ہے، اور حال ہی میں ہم بھگت رہے ہیں کہ کہاں کہاں پانی جا کے پہنچ گیا ہے، لمحوں میں پہنچتا ہے۔ آج کل ہمارے علاقوں کے یہاں سب لوگ اس کے گواہ ہیں کہ کس طریقے سے اچانک پانی کا ریلا پہنچ جاتا ہے، انسان کو خیر خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہی پانی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، لیکن یہی پانی، اس کے بارے میں جب اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے تو یہ پھر انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم، کہ بچو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے بعد آئے گا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب یہاں تک تو اللہ نے مختلف نشانیاں بیان کی جو انسان کو نظر آتی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ اجرام فلکی ہے، یہ پوری کہکشاں ہے، اور اس کہکشاں کی وسعتوں کا اندازہ بھی انسان آج کل لگانے کی کوشش میں ہے، اور وہ یہ بھی دیکھنے کی کوشش میں ہے کہ اس کائنات میں اس جیسی کتنی کہکشائیں ہیں۔ کسی زمانے میں انسان نے یہ کہا کہ یہاں اربوں کہکشائیں، اب انسان کہہ رہا ہے کہ یہاں کھربوں کہکشائیں، اور جو سب سے قریب والی کہکشاں ہیں اس کی روشنی کو یہاں تک آنے میں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور یہ کھربوں کہکشائیں جو آج انسان جن کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہے، کوئی انسان اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی خدا کی تمام تر خدائی ہے، بلکہ یہ اللہ کی خدائی کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کو انسان ایکسپلور کر سکا ہے۔ آگے انسان کو جب اللہ اور طاقت دے گا اور توانائیاں دے گا تو وہ مزید بھی کائنات کا مشاہدہ کرتا جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام تر کہکشائیں، چاہے اربوں ہوں یا کھربوں ہوں، یہ ایک ہی قسم کے مادے کی بنی ہوئی ہیں اور ایک ہی قسم کے فطرتی نظام کی پابند ہیں۔ تو یہ بھی انسان کو بتانے کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ یہ اتنی رنگ برنگی کائنات، اتنی وسعتوں کے حامل، یہ خود سے کیا بن گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، کسی کے بنانے سے ہی بنی ہے نا۔ تو یہاں تک تو اللہ نے انسان کو ان مشاہدات کی طرف متوجہ کیا۔ اب آگے اس کو مختلف تعلیمات دی جا رہی ہیں، آخرت کے مختلف مناظر اس کے سامنے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس عذاب سے بچ جاؤ جو تمہارے سامنے بھی ہے، تمہارے پیچھے بھی ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے، تمہارے مرنے سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اور اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی ان کی اخلاقی صورتحال یہ ہے کہ ادھر سے پروردگار کی نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں، ادھر ان کا انکار بڑھتا جاتا ہے۔ تعصب اور ضد کی انتہا یہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ اس کو خرچ کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کس کو؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کو۔ کیا کہتے ہیں؟ أَنُطْعِمُ، کیا ہم کھانا کھلائیں؟ مَن لَوْ يَشَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَ، ان لوگوں کو کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا۔ یعنی ہم ان غریبوں کو کیوں کھلائیں؟ اللہ نے کھلانا ہوتا تو وہ کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ یعنی یہ ان کی بد اخلاقی کی انتہا دکھائی جا رہی ہے کہ ان کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اور بدلے میں ان کا ضد بڑھتا جاتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ، یعنی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ اب اگر فرض کیجئے ان کو بتا دیا جاتا کہ قیامت اتنے سالوں کے بعد آئے گی تو کیا وہ ایمان لے آتے؟ نہیں، یہ سوال تو صرف وقت گزاری کے لیے تھا، تو اس لیے اللہ نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بس صرف ان کے لیے نصیحت کی کچھ باتیں اللہ نے یہاں فرمائی۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی یہ حجت بازیاں کر رہے ہیں، ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، بس یہ اپنی بربادی کے منتظر ہیں۔ تأخذہم، جو انہیں آ پکڑے گی، یعنی وہ چنگھاڑ انہیں آ پکڑے گی، وہم یخصمون، اور یہ آپس میں حجت بازی کر رہے ہو، یعنی ان کی حجت بازی کے عین درمیان وہ ان کو آ کر پکڑ لے گی۔ آگے قیامت کا تذکرہ مزید بھی آئے گا۔ قیامت ایسے نہیں آئے گی کہ وہ دور سے آتے ہوئے دکھائی دے گی اور انسان جو ہے وہ اپنی تیاری کرے گا، یا انسان کو بتا دیا جائے گا کہ دیکھو اب اگلے 1 گھنٹے میں قیامت آنے والی ہے، ایسی بات نہیں۔ قیامت بالکل اچانک آئے گی، انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ انسان بازاروں میں ہوگا، خریداریاں کر رہا ہوگا، گھر میں ہوگا، کھانا کھا رہا ہوگا،
عورتیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی اور بالکل معمول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا کہ اچانک اللہ کے حکم سے قیامت برپا ہو جائے گی، اور پھر بازار میں خریداری کرنے والا اگر کسی چیز پہ ہاتھ رکھ چکا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا بھی نہیں پائے گا کہ وہ وہیں گر جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے، منہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو منہ کی طرف لے جانے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور اس قدر خوفزدہ ہو جائے گی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ خواتین کے حمل گر جائیں گی۔ یہ قرآن کریم کے مختلف بیانات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اتنی خوفناک اور اتنی لرزہ خیز ہوگی اور اس قدر اچانک آئے گی۔ تو انسان کس خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور قیامت جس طرح اچانک آتی ہے اسی طرح موت بھی اچانک آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ہسپتال کے بستر پر ہو اور آہستہ آہستہ موت اس کی جانب بڑھے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض آہستہ آہستہ موت کی طرف جاتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہنستا کھیلتا آدمی اچانک گر جاتا ہے اور اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دکھاتا ہے کہ تم دیکھ لو کہ تمہاری ان توانائیوں کی اوقات کیا ہے۔ نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آ سکتے ہو، نہ مرضی سے جا سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے اپنے لیے خاندان کا انتخاب کر سکتے ہو، تم کر کیا سکتے ہو؟ انہی حجت بازیوں میں اگر رہنا ہے تو یہی حجت بازیاں کرتے رہو گے اور دنیا سے چلے جاؤ۔ یعنی یہ جو آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو مختلف چیزیں جاننے کا اہم ہی چسکا لگا رہتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک تعلیم ہے کہ حجت بازیاں چھوڑو اور ہدایت کی طرف آؤ۔ قرآن کریم بہت سیدھی سادھی تعلیمات دیتا ہے، وہ آپ کو سوالات سے روکتا نہیں ہے، سوالات کریں، لیکن اگر وہ سوالات آپ کو ہدایت سے دور لے کر جائیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ سوالات محض حجت بازی ہیں۔ اور ان حجت بازیوں میں اہل مکہ مطمئن نہ ہو سکے تو آج کا مسلمان کیا مطمئن ہوگا؟ وہ انہی حجت بازیوں میں رہے، ضد اور اناد میں پکے ہوتے رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ یعنی وہ اہل مکہ، وہ قریش جو اپنے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کی صداقت کو دیکھتے تھے، آپ کی امانت کے گواہ تھے، تو ان کی حجت بازیاں یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ہدایت پر نہیں لا سکے۔ تو انسان جب ہدایت کی طرف آتا ہے تو بہت سادہ طریقے سے بھی آ جاتا ہے، اور جب اس کا ہدایت کی طرف آنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا تو وہ پیچیدہ سوالات اپنے گرد بنتا رہتا ہے اور اسی میں ہی اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ کر جا سکیں۔ یعنی قیامت اتنی اچانک آئے گی، موت اتنی اچانک آئے گی کہ وصیت بھی نہیں کر پاؤ گے، نہ گھر والوں کی طرف واپس لوٹ سکو گے کہ انہیں خبردار کر سکو۔ سب کچھ اچانک ہوگا، اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو لپیٹ لے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یکایک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر سور کا ذکر ہے، سور پھونکے جانے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ سور اپنے منہ میں دبائے منتظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آئے اور وہ سور پھونکے اور یہ کائنات ختم ہو جائے۔ تو 2 یا 3 قسم کے سور کا ذکر ہے قرآن کریم۔ پہلا جو نفخہ ہے، اس کے بعد انسان خوفزدہ ہو جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں یہاں زمین میں جو بھی انسان رہتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان سب کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگلا سور پھونکا جائے گا اور انسان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا جہاں بھی ہوگا۔ پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا، یہاں اسی تیسرے سور کا ذکر ہے، پھر انسان اٹھے گا اور اپنی منزل کی طرف یعنی میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اب ان کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا، فاصلہ کتنا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے انسان سینکڑوں سال پڑا رہے اسی حالت میں، مردہ حالت میں، ہو سکتا ہے ہزاروں سال پڑا رہے، ہو سکتا ہے چند سال پڑا رہے گا۔ پھر جب اچانک اٹھے گا تو وہ اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے میں خواب سے بیدار ہوا، اور وہ پریشان ہوگا کہ یہ میں کدھر دوڑا جا رہا ہوں، کس نے مجھے اٹھا دیا۔ قالو، تو وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہمارے مرقد سے اٹھا کھڑا کیا۔
ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی۔ یعنی جب انسان حیران ہوگا، سوال کرے گا کہ یہ کیا ہوا ہے، کس نے ہمیں کھڑا کیا ہے قبروں سے، یا ہمیں خواب سے کس نے اٹھایا ہے، تو پھر انہیں یہ جواب دیا جائے گا۔ یہ جواب وہ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، ممکن ہے کہ فرشتے ان کو جواب دیں، ممکن ہے غیبی آواز کے ذریعے انہیں کہا جائے، بہرحال اپنے سوال کا جواب فوری مل جائے گا کہ ہاں یہ وہی منظر ہے جس کا ہمیں دنیا میں کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں پیغمبروں نے ہمیں بتا رکھا تھا، پیغمبروں نے سچ بولا تھا اور ہم اس کو نہ سمجھ سکے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اللہ کے سامنے سب پیش ہو جائیں گے۔ قبروں سے نکل کر حشر کی طرف لے جانے کے منظر کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ انسان اتنا خوفزدہ ہوگا کہ ہائے کاش مجھے کس نے اٹھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، بلکہ مختلف روایات میں، قبروں سے نکل کر حشر تک کے جانے کا اور پھر حشر کے میدان کا جو منظر ہے وہ بیان فرمایا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مختلف روایات کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب انسان قبر سے نکل کر حشر کی جانب جائے گا تو اب سفر کرنا ہے اس نے، تو سفر کرنے کے لیے اس کو جو سہولت میسر کی جائے گی یا اس کے سفر کا انداز ہوگا وہ دنیا میں اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ جس کے دنیا میں اعمال اچھے ہوں گے تو اسے عظیم الشان سواریاں فراہم کی جائیں گی، وہ عزت کے ساتھ جائے گا، اور پھر آگے اپنے اپنے اعمال کے برابر تنزلی ہوتی جائے گی۔ کچھ لوگ پیدل جائیں گے، کچھ لوگ گھسڑتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ سر کے بل چل کر جائیں گے۔ اب جب صحابہ نے یہ سنا تو وہ حیران ہوئے کہ سر کے بل کوئی کیسے جائے گا۔ روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ سر کے بل چل کر جائیں گے اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی سر کے ذریعے دور کریں گے۔ انسان جب دنیا میں سفر کرتا ہے تو پاؤں کے ذریعے جاتا ہے، راستے میں رکاوٹ آتی ہے پاؤں سے ہٹاتا ہے، پاؤں سے نہ ہٹا سکے ہاتھ سے ہٹاتا ہے۔ سر کو وہ عزت کی علامت سمجھتا ہے، سر کے ذریعے وہ کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہٹاتا۔ عزت کی بھی علامت ہے، نازک بھی ہے، اس کو وہ بچا کے رکھتا ہے۔ تو قیامت والے دن جو آدمی دنیا میں بغاوت کرتا رہا، اس سر کو اللہ کے آگے نہ جھکا سکا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سر کے بل چل کر میدان حشر تک جائیں گے، اور راستے میں جو اونچ نیچ آئے گی، جو رکاوٹیں آئے گی، ان کو سر کے مدد سے دور کرنا پڑے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سر کے بل کوئی کیسے چلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات پاؤں سے چلاتی ہے وہ سر سے بھی چلا سکتی ہے۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تو طاقتیں تبدیل کر دے گا، تو جو طاقت دنیا میں پاؤں کو دے رکھی ہے وہ اللہ سر کو دے دے گا، اور سر کے بل چل کے انسان جائے۔ اور پھر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ کم ہیں، وہ ٹخنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک پہنچے گا، کسی کا ناف تک پہنچے گا، کسی کا سینے تک پہنچے گا، اور کسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ تمام مناظر ہیں میدان حشر کے، موت کے بعد کے، قبر سے اٹھنے کے بعد کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے بھی بیان کیے، اللہ کے حبیب نے بھی بیان کیے، اور ان کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہوش میں آ جائے، وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے، وہ سمجھ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے، اپنے نفع اور نقصان کو پہچان لے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ پھر انسان سے خطاب ہوگا کہ دیکھو یہاں جو تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے یہ کسی اور چیز کا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ جنت والے ان تمام تر ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر ہولناکی سے بچائے گا۔
دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے تو قبر سے نکل کر حشر میں پہنچ جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر ہولناکیوں سے نیک لوگوں کو بچائے گا۔ اسی کا ذکر ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ وہ مشغلہ کیا ہوگا؟ سہولت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوں گے، جس کا آگے ذکر ہے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ یعنی یہ ایک منظر اللہ نے پیش کیا ہے کہ اگر اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ مشکل اٹھاؤ گے کہ خواہش تمہیں کہے گی کہ یہ چیز دیکھ لو، اللہ کا حکم ہے کہ مت دیکھو، خواہش تمہیں کہے گی کہ یہ چیز سن لو، اللہ کا حکم ہے کہ مت سنو، خواہش تمہیں کہے گی کہ یہ کام کر گزرو، اللہ کا حکم ہے کہ نہ کرو، تو جب تم اپنی خواہشات کو ذبح کرو گے، اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت والے دن تمہیں یہ بدلے عطا کرے گا۔ اور جب انسان خود بھی کوشش کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی راستے پر چلائے تو پھر یہ نتائج اس کے پورے گھر کو اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ اور اس کی بیوی، اس کے گھر والے سارے کے سارے وہ آرام دہ مسندوں پہ بیٹھ کے سایوں میں جنت کے خوبصورت ماحول میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو چیز وہ چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے پاس حاضر کر دی جائے گی۔ لیکن ان نعمتوں کو اس طرح اجتماعی طور پر حاصل کرنے کے لیے پھر دنیا میں اجتماعی طور پر کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بیوی بچے جنت میں ایسے اکٹھے ہوں، تو پھر دنیا میں ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو اکٹھے ہو کے اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کی خاطر اپنی بہت ساری خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ انسان جن چیزوں کی وجہ سے راہ سے ہٹتا ہے، سب سے پہلے اس کی طبیعت ہے، اس کے اندر کی خواہش ہے۔ خواہش کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسم ہیں، رسومات ہیں، معاشرے کے تقاضے ہیں، برادری کی تقاضے ہیں، جاب کے تقاضے ہیں، کاروبار کے تقاضے ہیں۔ تو یہ رسوم ہیں، رسومات کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو اگر انسان نہ تو اپنی خواہش کو دیکھے، نہ دنیاوی رسم کو دیکھے، نہ کاروباری تقاضے کو دیکھے، نہ ملازمت کے تقاضے کو دیکھے، نہ برادری کے تقاضے کو دیکھے، اگر دیکھے تو صرف اللہ کے حکم کو دیکھے، تو پھر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درجات اس کو عطا کرے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان دنیا میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ دو چیزیں دین کے راستے کی رکاوٹ ہیں، انسان کی اپنی خواہش اور بیرونی دنیا میں موجود رسمیات، مختلف قسم کی رسومات، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ تو انسان کو ضرورت ایسی تربیت کی ہے کہ جہاں نہ تو اس کی خواہش اسے دین سے ہٹا سکے، اور نہ معاشرے میں پھیلی ہوئی کوئی رسم اسے راہ راست سے ہٹا سکے۔ خود بھی اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے، اپنے بیوی بچوں کو بھی محفوظ رکھے، اگر جنت میں اکٹھے ہونا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے، یعنی یہ ان کے لیے نعمتوں کی انتہا ہوگی کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا تھا، جس رب کی طاقتوں کا پیچھے آپ نے تذکرہ پڑھا ہے، جس کی قدرتوں کا بیان آپ نے پڑھا ہے، وہی رب اپنے ان بندوں پر سلامتی بھیجے، تو یہ گویا کہ نعمتوں کی انتہا ہو جائے۔ اور پیچھے غالباً 11ویں پارے میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی انہیں نصیب ہو، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہو کہ انسان کو اللہ کی جانب سے سلامتی بھی میسر ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ ایک عربی کا چھوٹا سا محاورہ ہے کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ ذرا مجھے جنت کی نعمتیں تو بتاؤ، جنت کی تعریف کرو، اس کی نعمتیں بتاؤ کہ اس میں نعمتیں کیا ہیں۔ تو کہنے والے نے جنت کی تمام نعمتوں کو ایک چھوٹے سے جملے میں سمیٹ دیا کہ فیہا رسول اللہ، کہ وہاں تمہیں اللہ کے رسول کا دیدار میسر ہو، تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تمام نعمتیں جب ہم آنکھوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں ان آنکھوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا نا۔ دنیا میں آپ کو کبھی آپ کی طبیعت کہے گی کہ یہ چیز دیکھو،
ادھر سے اللہ کا حکم ہے کہ نہ دیکھو، اور کبھی آپ کی طبیعت نہ کہے تو رسم آپ کو مجبور کر دے گی، چاہے وہ آپ کے جاب کی رسم ہے، چاہے وہ آپ کے خاندان کی رسم ہے، چاہے وہ برادری کی رسم ہے، وہ آپ کو مجبور کر دے گی کہ اس کو دیکھو۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یا تو آپ کی خواہش اللہ کے حکم کو توڑنے پر آپ کو مجبور کرتی ہے، یا بیرونی دنیا میں پھیلنے والی رسم۔ شاہ ولی اللہ اسے حجاب طبع اور حجاب رسم کے نام سے تعبیر، یعنی یہ دو حجابات ہیں، یہ دو پردے ہیں جو انسان کو دین سے دور رکھتے ہیں، اور ان دونوں پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کی تربیت ایسی ہو، وہ اندرونی طور پہ اتنا مضبوط ہو کہ نہ اس کی خواہش اسے گمراہ کر سکے، اور نہ بیرونی دنیا میں کسی اور کی خواہش اسے گمراہ کر سکے۔ رسم کیا ہے؟ رسم بیرونی دنیا کی خواہش ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ نہیں چاہتے، برادری چاہتی ہے، رسم ہے یعنی برادری چاہتی ہے، آپ کا ادارہ چاہتا ہے، یا آپ کا کاروبار چاہتا ہے، آپ کا کسٹمر چاہتا ہے، وہی رسم ہے نا، آپ اس پہ عمل کریں گے تاکہ کسٹمر خوش ہو جائے، برادری خوش ہو جائے، ملازمت دینے والا ادارہ خوش ہو جائے۔ تو رسم کی وجہ سے آپ نے دین کا حکم توڑا ہے، اور جب دین کا حکم ٹوٹا ہے تو پھر کس منہ سے یہ نعمتیں انسان اللہ سے مانگے کہ مجھے جنت میں یہ بھی چاہیے اور دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں بہت مہنگی ہیں، وہ سستی نہیں ہیں، آسانی سے نہیں ملتی۔ جنت والی نعمت دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ جنت کے بارے میں کہا گیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے مکروہات سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ انسانی طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، انسان کی جو رسمیں ہیں وہ اس کے مخالف ہوتی ہیں، وہی کام سارے کرنے پڑتے ہیں جنت کے لیے۔ اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالی نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ کر رکھا ہے۔ جہنم کی طرف آپ کی خواہش بھی آپ کو لے کے جاتی ہے، آپ کا معاشرہ بھی آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو جس نے بھی جنت کی طرف جانا ہے اپنی خواہش کے بھی الٹ چلے گا، اور معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط رسموں کے بھی مخالف سمت میں چلے گا، پھر جا کے اسے منزل ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ خواہش پہ بھی عمل کرو، برادری کو بھی راضی کرو، اور اپنی ملازمت کے بے جا غیر شرعی تقاضوں کو بھی پورا کرو، اور خوشی غمی اپنی مرضی سے مناؤ، اور پھر یہ چاہو کہ میں جنت بھی چلا جاؤں۔ اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہ ہے نا، اس سے تو کوئی پوچھنا نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ نے سنت بتا رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ایسے باغی کے لیے اگر بغیر توبہ کے وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ نعمتیں ان کے لیے ہیں جو دنیا میں خواہش کے بھی خلاف چلیں اور رسم کے بھی خلاف چلیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، یعنی چھٹ جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے مومنوں کے ساتھ، میرے حقیقی بندوں سے تم الگ کھڑے ہو جاؤ، تم کٹہرے میں آ جاؤ۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ آج تم آپس میں بھی الگ الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تمہاری بڑی پارٹیاں تھیں، تمہارے بڑے جتھے تھے، تمہارے بڑے گروہ تھے، کوئی گروہ آج نہیں چلے گا، کوئی جتھا آج نہیں چلے گا، کوئی پارٹی بازی آج نہیں چلے گی، الگ الگ ہو جاؤ، انفرادی طور پر اپنے گناہوں کا مزہ چکھو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ پھر خطاب ہوگا اللہ کی جانب سے، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی جب مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا اور یہ تمام تر مناظر لوگوں کے سامنے ہوں گے، پھر یہ خطاب ہوگا کہ اے لوگو کیا میں نے تمہیں یہ بتایا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ شیطان کی عبادت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان کو کوئی سجدہ کرے، شیطان کی اطاعت کرنا یہ اس کی عبادت کے مترادف ہے۔ شیطان کے حکم پر چلنا، شیطان کے لیے اللہ کے راستے کو چھوڑنا، یا شیطان کے لیے دنیاوی رسم کو اپنانا، یہ سب اس کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی چیز سے روکا جا رہا ہے کہ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔
کس کے پیچھے چلو؟ نیک لوگوں کے پیچھے چلو۔ نیک لوگوں کے پیچھے چل کے تم اللہ کی عبادت تک پہنچو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچو گے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اس وقت جب ایک مجرم یہ سنے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حسرت ہی کر سکتا ہے، اور تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے کہ شیطان کے پیچھے چلے جا رہے تھے؟ وہ تمہیں سبز باغ دکھا رہا تھا اور تم اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی کنتم توعدون، جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ تم دنیا میں سمجھتے تھے نا کہ یہ بس ایسے ہی ڈراوے ہیں، دیکھ لو یہ ہے وہ جہنم۔ اور کہا جاتا ہے کہ جہنم ایسی بے قابو ہوگی کہ اسے ہزارہا لگاموں کے ذریعے قابو کیا جائے۔ وہ یہ چاہے گی کہ اللہ کے ہر باغی کو میں اپنے اندر لے۔ دنیا میں جب انسان اللہ کی بغاوت کرتا ہے تو اللہ کی یہ تمام در مخلوقات جنہیں انسان بے جان سمجھتا ہے، یہ انسان سے پناہ مانگتی۔ اور ایسا انسان جب قبر میں جاتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ زمین اس سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک تم تھے، اور آج تم میرے اندر آ گئے ہو، اب میرا رویہ دیکھو۔ چنانچہ زمین اس کو دبا لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظرنامے کو بیان فرماتے ہوئے باقاعدہ اپنے مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا، اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں اس طرح ڈال کے فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جائیں گی۔ زمین اس طرح اپنے رد عمل کا مظاہرہ کرے، اور ایک مومن آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والے لوگوں میں تم سب سے پسندیدہ تھے، اب آج میری میزبانی دیکھو۔ چنانچہ وہ وسیع ہو جاتی تاحد نگاہ، جنت سے اس کے لیے کھڑکی کھل جاتی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ ارد گرد کے ماحول کی ہر چیز اس سے پناہ مانگتی ہے، اس پہ لعنت کرتی ہے کہ یہ ہے وہ انسان جسے اللہ نے خلیفہ بنایا، اللہ نے یہ تمام نعمتیں دی، ہم سب کو اس کی خدمت پر لگایا، اور یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا گو ہوتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہی جہنم سے بات نکلی تھی کہ جہنم انسان کو دیکھ کر بے قابو ہوگی، کہ یہ انسان، باغی انسان کو، کہ یہ تھا وہ انسان جو زمین پہ اللہ کی بغاوت کرتا تھا، اب آج میں اس کو مزہ چکھاؤں۔ اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے، تم دنیا میں اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، اب آج تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انسان پر اتمام حجت کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ انسان انکار نہ کر سکے۔ یہ کائنات کی ہر چیز انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرتی ہے۔ پھر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور یہی اعمال نامہ قیامت کے دن پیش کیا جائے۔ اور اگر انسان اس وقت انکار کرنا چاہے، اور مجرمین انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ کچھ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کے اعضاء کو حکم دیں گے، پھر انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسری جگہ پر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن انسان کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، سب کچھ اس کے اعمال پر گواہی دیں گے کہ دنیا میں یہ کچھ کرتا رہا تھا۔ یہاں فرمایا کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو حکم دیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ میرے ذریعے کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اس کی زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اب یہاں فرمایا کہ مہر لگا دی، دوسری جگہ فرمایا کہ زبان گواہی دے گی، تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے زبان چلانے کا اختیار اللہ چھین لے گا۔ پھر یہ زبان چلے گی لیکن انسان کے اختیار میں نہیں ہوگی کہ انسان اسے اپنا تابع کر کے مرضی کی بات کر سکے۔ زبان وہی بات کرے گی جو اس نے دیکھا ہے، جو انسان کے کرتوت تھے،
جو کچھ انسان کرتا رہا ہے اسی کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیں گے. ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، اپنا جسم اس کے خلاف گواہ بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ تمام تر ماحول یہ انسانی اعمال کا گواہ ہے. مختلف تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس جگہ پہ تم نماز پڑھتے ہو یہ جگہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہ ہوگی. جس جگہ پہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو یہ جگہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہ ہوگی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان سفر میں ہو، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اب گھر سے نکل کے دفتر جا رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس دوران ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، تاکہ یہ تمام تر خطہ زمین اس کے حق میں قیامت کے دن گواہ بن جائے. اپنے حق میں گواہ بڑھانے چاہیے نا. جیسے آپ دنیا میں اپنا کیس مضبوط کرتے ہیں، وکیل آپ کو مشورے دیتا ہے کہ یہ کام کرو تمہارا کیس مضبوط ہوگا، تو قیامت کے دن بھی اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا نا. تو اس ماحول کو انسان اپنے حق میں گواہ بنائے، نہ کہ اپنے خلاف گواہ بنائے. اب آگے انسان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ سزائیں ہیں، تو قیامت تو بہت دور ہے. اس بھول میں نہ رہنا کہ دنیا میں تو ہم محفوظ ہیں، جو ہوگا قیامت میں ہوگا. اسی دنیا میں بھی اللہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنا سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے یہ کائناتی قوتیں، فطرتیں اس کے تابع کی، لیکن کبھی یہی قوتیں انسان کے خلاف ہو جاتی. آنکھوں کی طاقت ہے، اللہ نے انسان کے حق میں کی ہے، انسان دیکھتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو یہ چھین لے گا. اللہ جل جلالہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کا چہرہ مسخ کر دے. یہ انسان کو خوبصورت ڈھانچہ اللہ نے دیا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سانچے کو بدل بھی سکتا ہے کہ کسی کا چہرہ مسخ کر دے، کسی کی آنکھیں پیچھے کو لگا دے، کسی کی آنکھیں پھوڑ دے، کسی کے ہاتھ توڑ دے، کسی کو کوئی اور جسمانی معذوری کا شکار کر دے. تو انسان کو کہا گیا کہ یہ مت سمجھو کہ دنیا میں تو چلو میں بغاوت کر لوں نا، قیامت کے دن جو ہوگا دیکھا جائے گا. اسی دنیا میں اللہ تم پہ مختلف طاقتیں تمہارے خلاف متحرک کر سکتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ان کی آنکھیں ملیمیٹ کر دے، اسی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیمیٹ کر دے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ راستے میں بھاگے پھریں، یعنی راستہ تلاش کرتے پھریں. فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا. جب آنکھیں ہی نہ رہیں تو ٹٹولتا رہے گا لیکن راستہ نہیں ملے گا. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں. یعنی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ صورتیں مسخ کر دے، ان کی جسمانی صلاحیتوں کو بگاڑ کے رکھ دے اور یہ فطری طاقتیں ان کے خلاف کر دے. تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں. أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی. اب یہ انسان ایک اور مشاہدہ کرتا ہے کہ 40 برس کا انسان عقل و شعور کے کمال درجے تک پہنچ جاتا ہے. 60 برس کے بعد پھر اس کا وہ شعور نیچے آتا جاتا ہے. 70-80 برس پر پہنچ کر عام طور پہ انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کو غور کرنا چاہیے نا کہ کون سی ذات ہے وہ جو اس شعور کو بڑھاتی ہے پھر کم کر دیتی ہے. بڑے سے بڑا سائنسدان 90-95 برس کو پہنچ کے وہ بالکل بچے کی طرح ہو سکتا ہے. اس کا شعور ختم ہو سکتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، عموماً ہو بھی جاتا ہے. عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو آدمی جتنا آگے بڑھتا ہے اس کا شعور واپس آتا جاتا ہے اور آخرکار وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اسی چیز کو دیکھ لو نا کہ جس کو بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی کہ وہ توانائیاں کہاں گئیں. انسان چل نہیں سکتا، بغیر سہارے کے پھر نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، بسا اوقات کروٹ نہیں بدل سکتا. تو وہ سوچے نا کہ وہ توانائیاں کہاں چلی گئی. کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کی توانائیاں لوٹا سکتی ہیں؟
اس سے ضمنی طور پر ایک اور بات بھی سمجھی جا سکتی ہے ہماری گھریلو زندگی کے بارے میں۔ عموماً ہمارے ہاں شادی شدہ نوجوان جوڑوں کو اپنے والدین کی مختلف باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ وہ ہمارا رایان ابھی متوجہ ہوا ہے، یہ جہنم جنت کی باتیں اسے متوجہ نہیں کر سکی، پیچھے ہنستا رہا۔ شادی شدہ جوڑوں کی بات کی ہے تو وہ متوجہ ہو گیا کہ میرے اور میری بیوی کے لیے پتہ نہیں کون سی بات کی جا رہی ہے۔ تو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہمارے گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، چاہے وہ ہمارے ساس سسر ہوں، تو وہ عموماً عمر کی اس حد میں ہوتے ہیں جہاں ان سے آپ عقل اور شعور کی توقع نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بڑے خوبصورت اسلوب میں ہمیں سمجھایا ہے کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا مت، یعنی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے رحمت کے ادب کے بازو جھکائے رکھو، یعنی اس طرح ادب و احترام سے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ ادب کے مارے تمہارے کندھے بھی جھکے ہوئے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں نوجوان بچوں کو یہی شکایت ہوتی ہے، بیوی کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ساس نے یہ کہہ دیا، سسر نے یہ کہہ دیا۔ تو ایسے موقع پر پہلے خود یہ بات سمجھنی چاہیے اور پھر بیوی کو سمجھانی چاہیے کہ دیکھو وہ اب عمر کی اس حد میں ہیں جہاں آپ ان سے کوئی شکایت کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں کچھ عرصہ پہلے ہمارے اس محلے میں اسی طرح کسی بچے نے نافرمانی کی تھی والدین کے ساتھ، تو اس کو سمجھانے کے لیے جانا ہوا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ تو میں نے اس کو یہی سمجھایا کہ دیکھو وہ جو بھی کریں ان کو تم صحیح اور غلط کے پیمانے میں تول ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے کہ وہ جو بھی کریں، تمہارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اطاعت کرنا۔ تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم ان کی اچھائی اور برائی کو نہ دیکھیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی لاجیکل بھی یہی ہے کہ جب عقل اور شعور ہی نیچے کو آ گئی ہے، جیسے ایک نوجوان جوڑا اپنے 3-4 سال کے بچے سے کوئی شکایت نہیں کرتا، اس کے ہر شرارت کو برداشت کرتا ہے، اس کی ہر حرکت کو انجوائے کرتا ہے، اسی طرح وہی جوڑا اپنے 70-80 برس کے والدین کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے۔ جیسے آپ کو 4 سال کے بچے سے کوئی عقل و شعور کی امید نہیں ہوتی، تو آپ اپنے بوڑھے والدین سے بھی یہ امید نہ رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا شعور ہوتا ہی نہیں ہے، ہو یا نہ ہو، میں آپ کے اینڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، تو ٹھیک ہے، غلط ہو۔ آپ کو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، بس ٹھیک ہے وہ والدین ہیں۔ آپ کو کہا ہے کہ لا تقل لہما اف نہیں کہنا، لا تنہرہما جھڑکنا نہیں، وہ جو مرضی کریں، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ جب یہ چیزیں ہم سمجھ جائیں گے تو یہ گھریلو زندگی معمول پہ آتی ہے۔ خود بھی سمجھیں اور جا کے بیگمات کو بھی سمجھائیں کہ ساس اور سسر سے یا ہم اپنے والدین سے یہ توقعات نہ رکھیں۔ بسا اوقات بزرگوں کی طرف سے ناانصافی ہوتی ہے اور کثرت سے ہوتی ہے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹا یا جو جوڑا والدین کی خدمت کرتا ہے ان سے وہ نالاں ہوتے ہیں، اور پسند انہیں وہ ہوتے ہیں جو وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پہ وہ جوڑا جوش میں آتا ہے تو سوچنا چاہیے، یہ فطری چیز ہے، وہ ان سے دور ہیں تو انہیں زیادہ یاد آتے ہیں، آپ ان کے پاس ہیں تو اس نعمت کی انہیں قدر ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو ترازو میں نہ تولیں، آپ صبر کے ساتھ کام لیں، اور پھر اس کی توقع، اس کے اجر کی توقع کس سے رکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ گھریلو زندگی کی بہت بنیادی چیزیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں تو گھریلو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اللہ نے ہر شعبے کو الگ احکامات دیے ہیں۔ والدین کو احکامات دیے ہیں کہ عدل سے کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک والد آیا تھا نا، مشہور روایت ہے، اس نے عرض کیا میں نے فلاں بیٹے کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دوسروں کو بھی دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر نہیں، اور پھر آپ نے تلقین فرمائی کہ اولاد میں انصاف کیا کرو۔ تو والدین کو یہ تلقین ہے، لیکن اگر اولاد یہ سمجھتی ہے کہ وہ نہیں کر رہے تو اولاد کو اللہ نے جج نہیں بنایا۔ اولاد کو یہی کہا گیا کہ لا تقل لہما اف،
اف بھی نہیں کہنا، کوئی رد عمل نہیں دینا، نہ جھڑکنا ہے، نہ کوئی غلط بات کہنی ہے، بس صرف اور صرف صبر کرنا ہے اور اطاعت کرنا ہے، بس یہی کام کرنا ہے، اور آپ سے اسی کی پوچھ ہوگی، باقی وہ کیا کر رہے ہیں وہ جانے اور ان کا خالق جانے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے ان کو نہ شاعری سکھائی ہے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکر، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اہل مکہ اپنی مجلسوں میں ادھر ادھر وہ پروپیگنڈے کرتے تھے کہ یہ قرآن شاعری ہے، یہ شعر و شاعری ہے، یہ ہے، تو قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، اور اب ہم نے اپنے حبیب کو شعر و شاعری سے پاک رکھا ہے، جیسے پیچھے بھی سورہ نمل کے آخر میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، یا شاید آگے آئے گا، پیچھے گزر چکا ہے میرے خیال میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو شعر و شاعری سے پاک رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شاعر عام طور پر مبالغہ کرتے رہتے ہیں، مختلف زمین آسمان کے قلابیں ملاتے رہتے ہیں، تو اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے، انبیاء علیہم السلام کے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا شعر و شاعری کے علم۔ تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، کیونکہ شعر و شاعری سے تو اللہ نے اپنے حبیب کو پاک رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واضح قرآن کریم ہے، لِيُنذِرَ، تاکہ یہ خبردار کرے ہر اس شخص کو، من کان حیا، جو زندہ ہو۔ اب زندہ تو وہ تھے لیکن در حقیقت وہ مردہ تھے، اور یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہر وہ دل جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، بے شک وہ دنیاوی اصولوں کے مطابق بہت صحت مند ہو، معمول کے مطابق دھڑکتا ہو، اللہ کے ہاں وہ مردہ ہے۔ ہر وہ توانائی جو آپ کو اللہ سے دور لے کر جاتی ہے، تو بے شک آپ اس کو توانائی سمجھیں، اللہ کے ہاں وہ کچھ نہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ سمن ہے، بکمن ہے، عمیٌ ہے، یعنی اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن حق نہیں دیکھ پا رہے تو اندھے ہیں، کان ہیں، زبان ہے لیکن حق نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں تو گویا گونگے بہرے ہیں۔ اب اگر کوئی زندہ ہے لیکن قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کر رہا، اپنی فطرت کو مسخ کرنے کی وجہ سے، تو وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہی نہیں، اور ایسے لوگوں کو قرآن کریم ہدایت دیتا بھی نہیں۔ جیسے اسی صورت کے شروع میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اسی کو دیتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنی فطرت کو مسخ نہیں کرتا تو پھر ہدایت اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، فہم لہا مالکون، اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کا مطلب کہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی براہ راست قدرت سے وہ چیزیں وجود میں آئیں، اور اللہ نے اس کو انسان کی دسترس میں دے دی۔ کتنا طاقتور بیل ہوتا ہے، کمزور سا انسان رسی سے باندھے اسے لے جاتا ہے، گھوڑے کو ایک بچہ رسی سے باندھے لے جاتا ہے، اس کے تابع ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہی بیل انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے، وہی گھوڑا اس کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میری سواری شوخی کرنے لگتی ہے، یعنی میری اطاعت نہیں کرتی، تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کی کون سی نافرمانی کی، میں نے رب کو ناراض کیا ہے تو یہ سواری میرے مخالف ہے۔ جب انسان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ اسی بات کا آگے توسیع ہے کہ جب انسان خالق کو ناراض کرتا ہے تو یہ ماحول اس کا دشمن ہو جاتا ہے، پھر اس کی دشمنی کا اثر کبھی ظاہر ہوتا ہے کہ سیلاب آ گیا، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، اس کی سواری اس پہ مسلط ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس پہ ظاہر نہیں بھی کرتا۔ تو بہرحال جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق انسان کے خلاف ہو جاتی ہے، اور جب تک انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق اس کے حق میں ہوتی ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، کچھ سواری کے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں۔
مویشیوں کے فوائد گنوائے کہ تم سواری کرتے ہو، تم کھاتے بھی ہو، تمہیں اون ملتا ہے، تمہیں کھالیں ملتی ہیں، تمہیں دودھ ملتا ہے، یہ ساری چیزیں مویشیوں سے تمہیں ملتی ہیں۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں؟ یعنی اللہ کے ان نعمتوں کا جواب کیا ہے کہ انسان شکر کرے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اس امید پر کہ انہیں مدد ملے۔ یعنی انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بت مدد دے گا، یہ فلاں چیز مدد دے گی، وہ فلاں خالق فلاں مخلوق مدد دے گی، کوئی چیز مدد نہیں دے سکتی۔ لا يستطيعون نصرهم، ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں۔ مخلوق اپنی مرضی سے مخلوق کی مدد نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا لشکر بنیں گے جسے حاضر کر لیا جائے گا۔ یعنی یہ بت وغیرہ یہ سب قیامت کے دن لشکر کی صورت میں اپنے پوجنے والوں کے خلاف آئیں اور ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا، یہ تو شیطان کے پیچھے چلتے تھے، ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، شیطان کے پیچھے چلتے تھے۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بت وغیرہ یہ ان کی کیا مدد کریں گے، یہ تو خود ان بتوں کے لیے فوج بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اگر بتوں کے آگے پیچھے نہ ہو تو ان بتوں کی کوئی شناخت ہی نہ ہو۔ اسی طرح کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیں، دنیا میں کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے، کوئی بھی اللہ کا باغی ہوتا ہے، جتھے والا، تو اسے بغاوت پہ کون سی چیز آ کے لے کے جاتی ہے؟ وہی انسان ہوتے ہیں نا جو اس کے گن گاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، خود اس کا لشکر بنے ہوتے ہیں، خود بھی برباد ہوتے ہیں اور اس اپنے قائد کو بھی برباد کرتے ہیں، اور قائد بھی برباد ہوتا ہے، پیچھے چلنے والوں کو بھی برباد کرتا ہے اگر وہ بغاوت کے راستے پہ۔ یہ تمام تر چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے حبیب ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ایسا احساس تھا کہ امت کے لیے بے چین ہوتے تھے، اور ان باغی لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں نافرمانیاں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تسلی دیتا ہے کہ اے حبیب آپ غمگین نہ ہو، اِنَّا نَعْلَمْ، یقین جانیے ہمیں سب معلوم ہے، مَا يُسِرُّونَ، جو یہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ مجمع میں تو آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ جادوگر ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، لیکن آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہے کہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ صادق ہیں، امین ہیں، لیکن کیا کریں ہماری مجبوری ہے۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا تھا نا، اس نے یہی جواب دیا تھا کہ ہماری مجبوری ہے، اگر ہم ان کو مان لیں تو ہماری جو پرانی ایک رقابتیں ہیں وہ ختم، اس کا کیا بنے گا کہ بنو ہاشم نے سخاوتیں کی تو ہم نے بھی کی، اب بنو ہاشم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پہ ایمان لاؤ تو ہم کیا کریں گے۔ یعنی وہ تو قبائلی تعصب کی وجہ سے ابو جہل اور دیگر لوگ جو تھے ضد کی وجہ سے مارے گئے۔ اولم یر الانسان، اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، فاذا هو خصیم مبین، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ یعنی انسان اپنی حقیقت کیوں فراموش کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ ایک ناپاک قطرہ آب سے، جو کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک، ہاتھ کو جسم کو لگے تو جسم ناپاک، انسان کو دھونا پڑتا ہے، کراہیت کرتا ہے اس سے، اسی سے اللہ تبارک و تعالی ایسا انسان کھڑا کر دیتا ہے کہ والدین اسے چومتے ہوئے تھکتے نہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ اللہ کی کاریگری ہے، اس کی قدرت ہے، اور پھر اپنی حقیقت پر سوچے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں اور میرے جسم کے اندر کیا ہے۔ ساری غلاظتیں وہ اگر معمول کے مطابق خارج نہ ہو تو انسان پریشان ہو جائے، حیران ہو جائے۔ ایک ہوا اگر انسانی جسم میں رک جائے تو انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی حقیقت پر غور کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے اندر کا جو تکبر ہے وہ نکلے۔ اور یہ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ تکبر ہر آدمی میں ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہوتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے، جب کوئی آپ کی انا کو چیلنج کرتا ہے، پھر تکبر سامنے آتا ہے۔ تو انسان کو جب اپنی حقیقت پر غور کرنے کا موقع ملتا رہے، وہ غور کرتا رہے، اپنی اصلاح کرتا رہے، تو پھر وہ وقت آتا ہے جب اس کی انا کو کوئی چیلنج کرے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
اس کے لیے تعریف کرنے والا، گالیاں دینے والا سب برابر ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مرحلہ آتے آتے وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک سردار تھا، وہ کہیں سے قبرستان سے ایک ہڈی لے آیا، کوئی انسانی ہڈی تھی اور بھربھری ہو چکی تھی، تو وہ لا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے کہ یہ آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ زندہ کیے جائیں گے، یہ ہڈی ہے، یہ ہوا میں اڑ رہی ہے، ریزہ ریزہ ہے، یہ کیسے زندہ کی جائے گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ تعلیمات نازل کی کہ یہ انسان بھول گیا کس چیز سے پیدا ہوا ہے، آج یہ کھڑا ہوا ہے اور جھگڑا کرنے لگا۔ آگے دیکھیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے بارے میں وہ باتیں بناتا ہے، یعنی مختلف تمثیلات گھڑ رہا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، قَالَ، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ گل چکی ہوں گی۔ یعنی آج یہ بڑبولا بن کر بولتا ہے، حالانکہ بھول گیا کہ یہ کون ہے، کیسے پیدا ہوا ہے، کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، کتنا یہ عاجز ہے، کیا کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں بھول گیا۔ اب آگے اللہ جواب دے رہا ہے، قُلْ، آپ کہہ دیجئے، یحییہا، ان کو زندگی دے گا کون، الذی انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندگی دی تھی، یعنی جس ذات نے اس ہڈی کو پہلے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ایک عمومی شعور کی بات ہے نا، عمومی سمجھ کی بات ہے کہ جس چیز کا وجود نہ ہو، جس سے انسان متعارف نہ ہو، تو پہلی دفعہ اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب وہ بن جائے، اب اگر وہ ٹوٹ پھوٹ جائے تو دوبارہ اس کو بنانا آسان ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے سانچہ آ چکا ہے، ڈھانچہ آ چکا ہے اور اس کے عناصر آ چکے ہیں۔ تو یہ انسان بھی جانتا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، دوبارہ آسان ہے، تو اسی اصول کو عقیدہ آخرت پہ وہ کر لے کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ آگے اس کی مزید قدرت کا بیان ہے، الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ سرسبز درخت ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بعد میں اس سے آگ انسان جلا لیتا ہے، خشک ہو جائے یا جو بھی ہو انسان اس سے آگ جلا لیتا ہے۔ تو کون ہے جس نے درخت میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان کے لیے ایندھن بنتا ہے؟ اور ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عربوں میں دو قسم کے پودے ہوتے تھے ہرے بھرے، اور انہیں اسی حالت میں بھی جب ایک دوسرے پر مارا جاتا تھا تو آگ پیدا ہوتی تھی، یعنی وہ اس زمانے میں عربوں کے لیے ماچس کا کام دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ تم یہ سوچ لو کہ یہ ہرا بھرا درخت ہے، ایک دوسرے پر مارتے ہو، چنگاری نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے، کس نے اس درخت میں یہ صلاحیت رکھی ہے؟ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ یعنی جس نے یہ تمام مخلوقات پیدا کی ہیں تو وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ سوچ تو لو، بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے، خلاق ہے، سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، ان یقول لہ کن، تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔